السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف کے وی آئی پی پروٹوکول اور وی آئی پی ٹریول پر۔ گزشتہ روز ان کا ایک نجی دورہ تھا سعودی عربیہ کی طرف، تو انہوں نے اس نجی دورے میں پاکستانی عوام کے ساتھ کیا بلنڈر کیا، پاکستانی عوام اس سفر میں کتنا ذلیل ہوئی، کتنے لوگ جو ہیں وہ لیٹ ہونے پر دہائیاں دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کسی نے نہ سنی اور مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنا وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کرتے رہے۔ یہ ساری کہانی میں آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح لوگوں کا جو سفری روٹ تھا وہ اسلام آباد تھا، لیکن مریم نواز کے آرڈر پر اس کو کس طرح ڈائیورٹ کر کے فلائٹ کو لاہور لایا گیا اور پھر کس طرح لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان پاکستان کی ایئر لائن نے برداشت کیا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو کرنٹ افیئرز کی تمام خبریں آپ تک پہنچتی ہیں۔ تو ناظرین، گزشتہ روز مریم نواز، شہباز شریف جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک اپنا نجی دورہ کیا اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے تمام روحانی اور مذہبی جو رسومات تھی وہ ادا کی اور اس کے بعد یہ پاکستان واپس آئے۔ یہ ساری صورتحال میں انہوں نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا۔ انہوں نے ایک جو فیصلہ کیا کہ ہم اپنی نجی پرواز کی بجائے کمرشل پرواز کے ذریعے ٹریول کریں گے۔ وہ ساری کہانی کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے جب یہ یہاں سے سعودیہ کی جانب گئے تو ادھر لاہور ایئرپورٹ پر تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک مسافروں کو مریم نواز، ان کے سارے عملے اور وزیر اعظم شہباز شریف کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم کفایت اشاری کے ساتھ اپنی اس گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں اور اگر ہم سعودیہ جا رہے ہیں تو ہم ایک کمرشل پرواز کے ذریعے جا رہے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ لوگوں کو 2 سے 3 گھنٹے سعودیہ جانے کے لیے صرف ان 4-5 لوگوں کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ ایک شاہی گھر سے ہے اور وی آئی پی پروٹوکول بھی تھا۔ اب مریم نواز اور جب وزیر اعظم شہباز شریف اس پلین پر ٹریول کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کچھ ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ نو ڈسٹربنس، آپ کو اپنی جو تمام حرکات و سکنات ہیں ان کو لمیٹڈ کرنا ہوگا، آپ کے بچے نہ روئیں، آپ موبائل فون نہیں یوز کر سکتے، آپ کسی بھی ایئر ہوسٹس کو کھانے کے لیے نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ کی فلی اٹینشن جو ہے وہ ایسے ہے جس طرح آپ ایک دوسری سے تیسری کلاس کے بچے ہوتے ہیں اور آپ کسی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جب سعودیہ پہنچتے ہیں اور وہاں سے واپسی پر ٹریول کرنے کے لیے جب یہ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پھر 380 کے قریب لوگوں کو ان کا پھر 3 سے 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اس ساری صورتحال میں بڑے دل برداشتہ ہوتے ہیں اور پاکستان کے اس سیاسی نظام کو بدلنے کے لیے مختلف ویلاگز بناتے ہیں، مختلف قسم کی ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف، مریم نواز اور وزارت اطلاعات کا قلمدان جن سرکار کے پاس ہے، وہ جب جہاز میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہی ایک بات بتاتا چلوں اور آپ نے اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے کہ یہ جو مکہ مدینہ سے فلائٹ پاکستان آ رہی ہے یہ لاہور کی بجائے اسلام آباد کی جانب سفر کر رہی ہے اور اس میں جو 380 کے قریب مسافر ہیں انہوں نے اسلام آباد آنا ہے، ان کی منزل اسلام آباد ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ مریم نواز ایک دم سے اس جہاز میں بیٹھے ہوئے اپنے چاچا جان کو ایک حکم صادر فرماتی ہے کہ یہ فلائٹ اسلام آباد کی بجائے لاہور جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک دم سے روٹ تبدیل کیا جاتا ہے
اور اس اسلام آباد کی جانب جو جہاز گامزن ہوتا ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے لاہور کی جانب۔ اب اس ساری گفتگو میں اور اس ساری ٹریول میں اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو 380 مسافر ہیں ان کو یہی ہے کہ ہم اسلام آباد کی جانب جا رہے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کو کام بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ کسی ایمرجنسی صورتحال میں سعودیہ سے پاکستان ٹریول کر لیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے گھروں میں عید کے لیے جانا ہے، بہت سارے لوگوں نے ٹائم کسی میٹنگ کے لیے شیڈیول کیا ہوگا، لیکن اس ساری جو چیزوں کو پیچھے پھینکتے ہوئے شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم اس پرواز کو اسلام آباد کی بجائے لاہور لے کے جائیں گے۔ نہ کسی کے جذبات کی جو ہے وہ قدر کی جاتی ہے، کسی کی منزل کی کوئی قدر نہیں کی جاتی، کسی کے وقت کی کوئی قدر نہیں کی جاتی، اور فرعونیت دکھائی جاتی ہے، اور اپنی حاکمیت کی بدولت اس جہاز کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے لاہور کی جانب۔ اب لاہور کی جانب ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ اب اس ساری صورتحال میں دیکھیں کہ لوگوں نے پہلے جب انہوں نے فلائٹ پہ سوار ہونا تھا 3 سے 4 گھنٹے انتظار ادھر کیا ہوا ہے۔ لوگوں کی جو جہاز میں ان کی جو آمد و رفت ہے اس کو بھی بڑا محدود کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ وی آئی پی پروٹوکول میں لاہور ایئرپورٹ سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ پاکستان کا جو پی آئی اے کا ادارہ ہے یہ ہر روز 15 سے 16 کروڑ کا جو نقصان کرتا ہے، یعنی یہ حکومت وقت جو سرکار ہے وہ اپنے پاس سے پیسے دے کر اس ادارے کو چلا رہی ہے، یعنی یہ ادارہ خسارے میں چل رہا ہے۔ اب جب اس کا روٹ ڈائیورٹ کیا گیا، اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ ٹیک اوور پروٹوکول کا انتظام کیا گیا، کیا اس میں کروڑوں روپے کا نقصان پی آئی کو برداشت نہیں کرنا پڑا؟ اس میں فیول کہاں سے آیا؟ اس میں جو لینڈنگ کا انتظام تھا وہ کہاں سے کیا گیا؟ اس میں جو جہاز کی ڈائریکشن کو تبدیل کیا گیا اس کے لیے خصوصی اور اسپیشل انتظامات کیے گئے، ان کا ارینج کہاں سے ہوا؟ کیا اس پر کوئی خرچہ نہیں آیا؟ اب لوگ یہ تو چلے جاتے ہیں اور مڑ کے بھی نہیں دیکھتے ان مسافروں کی طرف۔ مریم نواز ان کا سارا جو عملہ ہے، شہباز شریف اور ان کا عملہ، یہ لاہور ایئرپورٹ سے وی آئی پی پروٹوکول میں روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بوڑھے جوان بچے جو اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے وہ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، اور 3 سے 4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ان کے پھر سے جہاز کو، ان کے پھر سے اس فلائٹ، کمرشل فلائٹ کو اسلام آباد کی طرف اب لے جایا جاتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں آپ کو ایک بات جو برابر کروانا چاہتا ہوں کہ جو مریم نواز اور شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے یہ اب ایک جسے کہتے ہیں کفایت اشاری استعمال کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نجی جہاز پر نہیں گئے کیونکہ اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے، ہم ایک کمرشل فلائٹ پہ گئے ہیں۔ حضور والا، آپ نے کمرشل فلائٹ پر نہ جا کر جو آپ نے نقصان کرنا تھا آپ نے اس سے زیادہ نقصان کیا، اور اس میں 3-4 پہلو ہیں۔ آپ ایک روحانی فریضہ ادا کرنے کے بعد جس میں یہ واضح حدیث ہے کہ آپ کی شر سے، آپ کے کسی کام سے کسی لوگوں کو بھی اذان نہیں پہنچنا چاہیے، آپ نے جاتے ہوئے بھی لوگوں کو بیزار کیا، لوگوں کی منزل، لوگوں کے جذبات اور لوگوں کے وقت کا خیال نہیں رکھا۔ آپ نے جب وہ ایک روحانی فریضہ ادا کیا اس کے بعد بھی آپ نے لوگوں کو تنگ کیا، تو کس طرح اس طرح کے معاملات چل سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ جو شہباز شریف اور مریم نواز کی گورنمنٹ ہے یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ جہاں ضلالت اور جہاں ان کی جو بے عزتی ہے وہ نہ ہو۔ کوئی نہ کوئی انہوں نے طریقہ کار اپنانا ہوتا ہے جس سے ان کی جو رہی سہی کسر ہے عزت کا وہ بھی ان کا جو پورا جسے کہتے ہیں نا کہ ساری چیزیں کھلے عام سامنے آ جائے کہ یہ ہے مریم نواز، یہ ہے شہباز شریف، یہ ہے نواز شریف صاحب، تو یہ سارے چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، کیا لوگوں کے لیے پہلے ڈپریشن کم تھا؟
کیا لوگوں کے لیے پہلے تکالیف کم ہے؟ کیا لوگوں کے لیے پہلے بے روزگاری جیسی، مہنگائی جیسی، جو بجلی اور گیس کے بلوں جیسے اتنی زیادہ تکالیف کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اپنے گھر کو آ رہا ہے، اگر اپنے ضروری کام، کوئی ضروری بزنس میٹنگ کے لیے آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ لوگوں کے کسی طور پر بھی جذبات کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں کی منزل کی قدر نہیں کرتے اور لوگوں کے وقت کی قدر نہیں کرتے. اور جس طرح یہ نظام آہستہ آہستہ ننگا ہو رہا ہے، جس طرح یہ کرپٹ مافیا آہستہ آہستہ اپنا یہ جو داغدار چہرہ ان کا عیاں ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ سارے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، وہ سارے پردے ہٹ رہے ہیں جن کے پیچھے ان کا یہ چہرہ موجود ہے کہ یہ نہ تو لوگوں کی قدر کرتے ہیں، نہ ان کو پاکستان کے کسی بھی سٹیزن کی کوئی قدر نہیں. یہ صرف اپنی حاکمیت اور فرونیت ہر جگہ دکھاتے ہیں، جو انہوں نے اس ٹریول میں بھی دکھائی. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.